بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، ہم بھی مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ بھی مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھیں، بہت بڑا اعزاز، اس کو اپنے لیے قابل فخر بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق، یعنی دین کے کسی کام سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی مشیت سے کسی کو منتخب کر لیتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ دین کا کام لے لو۔ تو انسان جب ناشکری کرتا ہے اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو اگر دین کی ناشکری کریں گے، کسی کے پاس علم دین ہے، اس کا مطلب اس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس کی ناقدری نہ کریں، ناشکری بالکل نہ کریں۔ اور اس کا شکر کیا ہے کہ آپ جس کام کے لیے مدرسے میں آئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ اس کی ناشکری یہ ہوگی کہ آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، گھر بار چھوڑ کر، قربانی دے کر یہاں بیٹھے ہوئے، والدین آپ سے اور دنیا کا کوئی کام نہیں کروا رہے، کوئی بھی کام آپ سے کروا سکتے ہیں، کھیتی باڑی کروائیں، دکان پہ بٹھائیں، آپ کو کہیں بھئی رکشہ چلاؤ، گاڑی چلاؤ، ٹرک چلاؤ، کوئی بھی کام آپ سے لے سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے، ظاہر ہے آپ اگر کام کریں گے تو ان کو 2-3 پیسے کما کے دے دیں گے نا، لیکن اگر آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو الٹا والدین کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ اس عمر میں ان کو کما کے دیتے، وہ آپ کو کما کے کھلا رہے ہیں۔ پھر جو مدرسہ ہوتا ہے، مدرسے میں جو فنڈ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، چندے کے پیسے ہیں، امانت ہے، صدقہ، زکوٰۃ، عطیات، یہ رقم مدارس میں آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب لوگ بھی اپنی جیب کاٹ کر مدارس کو فنڈ دے رہے ہوتے ہیں، اور اب والدین بھی اپنی اولاد پر اپنی جیب کاٹ کر خرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر عوام بھی خرچ کر رہی ہے، والدین بھی خرچ کر رہے ہیں، معاشرہ بھی خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ جس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ، اگر ہم وہ کام ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے تو قیامت کے دن تو ہمارا گریبان پکڑیں گے، بھئی ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ روپے ہم نے خرچ کیے تھے، کیا کیا تم نے؟ ہم نے تو تمہارے لیے خرچ کیے تھے کہ تم دین پڑھو گے، تم مدرسے میں آ کے دین پڑھا نہیں تم نے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، مطلب اتنی آسانی سے جان چھوٹے گی نہیں اگر اس کی ناشکری ناقدری کریں گے۔ ایک تو دین کی ناشکری کی وجہ سے ویسے ہی عذاب آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو حقوق العباد بھی متعلق ہیں، بندوں کے حقوق بھی متعلق ہیں، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کے 2 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اور بڑا مقصد کہ انسان عمل کرے، عمل کرنا اصل مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے وہ وبال ہے، اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے علم بغیر عمل کے اگر ہے۔ دوسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں رہ کر دین کا کام کریں، لوگوں کو دین کے قریب کریں۔ اب جب آپ لوگوں کو دین کے قریب کریں گے نا، معاشرے میں جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو معاشرے کا پتہ ہونا چاہیے، سوسائٹی کا، معاشرے کا، بازار کا۔ اب مثال کے طور پر آپ یہاں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، قدوری کے اندر مضاربہ پڑھ رہے ہیں، شرکت پڑھ رہے ہیں، مرابحہ، تولیہ، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے آس پاس بازار ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قدوری کے اندر جو میں مضاربہ، شرکہ اور شرکت کی مختلف قسمیں اور مرابحہ پڑھ رہا ہوں، اور ربا کی اقسام پڑھ رہا ہوں، یہاں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ میری یہ قدوری کی عبارتیں یہاں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے قدوری تو بہت کمال کی پڑھ لی اور عبارت بھی حل کر لیتے ہیں، اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی سمجھا دیتے ہیں، لیکن بازار میں ایک ہونے والا جو عملی کام ہے، کوئی آدمی کہتا ہے بھئی میں نے اس کو انویسٹمنٹ اس کے پاس کی ہے، اس کو میں نے کہا تم کام کرو، میں تمہارے پاس انویسٹمنٹ کرتا ہوں، اور ہم نے یہ معاملات طے کیے ہیں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا ہم نے اس طرح معاملہ کیا ہے یا اس طرح کیا، جو مارکیٹ میں مختلف معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ اگر کہیں کہ نہیں ہمیں تو اس کا نہیں پتہ، میں اکثر جب قدوری پڑھاتا ہوں نا کتاب البیوع، اس میں جیسے آتا ہے من باع صبرۃ طعام کل قفیز بدرہم، گندم کی ڈھیری اس نے بیچی اور کہا کہ ہر قفیز 1 درہم کا ہے، تو
اب یہ تو فقہا ہمیشہ صبرۃ طعام، ہدایہ میں بھی صبرۃ طعام ہے، شرع وقایہ میں بھی صبرۃ طعام ہے، قدوری کے اندر بھی صبرۃ طعام ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ سے اگر آ کر کل کوئی چاول کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، دال کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، کوئی اور اناج، کوئی بھی ایسی چیز جس کو شریعت مثلی کہتی ہے کہ مثلی چیز ہے، آپ جو قدوری پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، آپ سے کوئی کسی مثلی چیز کا حکم پوچھ لیتا ہے، آپ کہیں کہ قدوری میں تو یہ نہیں ہے، قدوری میں تو صبرۃ طعام ہے، ہم نے تو طعام کا پڑھا ہے، چاول کا نہیں پڑھا، آٹے کا نہیں پڑھا، چینی کا نہیں پڑھا۔ تو چینی کا ذکر تو قدوری میں نہیں ہے، چینی اس وقت تھی نہیں تو ذکر کہاں سے آئے گا؟ تو اب اگر آپ سے کوئی چینی کا مسئلہ پوچھ لے کہ بھئی ہم نے چینی اس طریقے سے بیچی ہے کہ ہر کلو اتنے کا فلاں فلاں فلاں، تو آپ کہیں کہ چینی والا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب آپ معاشرے میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ قدوری آپ ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ثواب مل گیا، پتہ نہیں ثواب بھی ملے گا یا نہیں، اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو واللہ علم ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قدوری میں جب آپ یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں تو اصل تو یہی کہ آپ معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھیں کہ مارکیٹ میں یہ بے کیسے ہوتی ہے، مارکیٹ میں مضاربہ کیسے ہوتا ہے، مارکیٹ میں مرابحہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کب سیکھیں گے؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہیں گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات دینی مدرسوں میں رہنے والے، انہوں نے اپنے اوپر ایک تقدس کی چادر اوڑی ہوئی ہوتی ہے، تقدس کی غیر شعوری چادر، کہ ہم کوئی مقدس لوگ ہیں۔ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، کافر نبیوں پر اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ تصور ہے کہ مولوی کو بازار میں نہیں جانا چاہیے، یہ تصور ہے نہیں ہے؟ کسی مولوی کو بازار میں دیکھ لیں، کہتے ہیں یار یہ کیسا مولوی ہے۔ یہ تو کافروں کا اعتراض تھا، یہ مسلمانوں کی سوچ تھوڑی ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہے کہ مولوی بازاروں میں نہیں گھومتا، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کوئی بھی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو بازاروں میں نہ گیا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ تو ہر نبی اللہ فرماتے ہیں لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو اگر ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا ہے، دماغ یہ بنا لیا ہے کہ نہیں میں نے مدرسے میں رہنا ہے، مسجد میں رہنا ہے، میں نے لوگوں سے نہیں ملنا، معاشرے کے لوگوں سے، بھائی ہمیں ہر طرح کے طبقے سے ملنا پڑے گا، دکاندار سے بھی، سیاستدان سے بھی، پولیس والے سے بھی، فوج والے سے بھی، رکشے والے سے بھی، ٹیکسی والے سے بھی، ریڑھی والے سے بھی، ہر بندے سے ملنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے ہر ایک کو رہنمائی دینی ہے۔ رکشے والا بھی آپ کے پاس آئے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے مولانا صاحب مجھے حل بتائیں، اور کوئی بڑا کمشنر ہے وہ بھی مولوی کے پاس ہی آئے گا کہ مولوی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کے پاس تب آئے گا، کمشنر آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تب آئے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو میرے مسائل کا پتہ ہے، جب اس کو یہ لگے گا کہ یار اس کو تو دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں ہے، اس نے بس قدوری میں یہ سب کچھ تو پڑھ رکھا ہے لیکن عملی تطبیق اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں اگر جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ تم تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، تم یہ ہو گئے، تم وہ ہو گئے، وہ کہاں مسئلہ پوچھنے آئے گا؟ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح حدیث ہے کہ صحابہ حضور کے پاس آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو اگر پہاڑ سے گرا دیا جائے ہمیں وہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ جملہ ہم اپنی زبان سے نکالیں، ایسے وسوسے آتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ یہاں آ جائے اور وہ آپ کو کہے کہ عجیب عجیب وسوسے آپ کو سنا دے کہ مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے، یہ شک ہو رہا ہے، یہ شک ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کہ تم تو بڑے بے وقوف ہو، منحوس ہو، یہ شک کہاں سے آ گیا، یہ فلاں کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی وہ پریشان ہو کر آئے صحابہ کہ بھائی ایسے خطرناک وسوسے کہ آدمی زبان سے نکالے تو کافر ہونے میں سیکنڈ نہ لگے، ایسے وسوسے شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ چور وہاں جاتا ہے جہاں پہ کوئی خزانہ ہوتا ہے۔ تو اگر شیطان آپ پہ حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کے دل میں ایمان ہے۔ تو اب آپ کو لوگوں کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل کا۔ آپ اپنے صحیح عالم، صحیح مفتی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی
حیثیت ان کی سطح پر آ کر ان سے بات کرتا ہے. وہ اگر رکشے والا ہے تو آپ رکشے والے بن جائیں اس کے سامنے. وہ اگر کمشنر ہے تو آپ کمشنر کے لیول پہ اس سے بات کریں. وہ اگر کوئی پولیس والا ہے تو آپ اس کو اس طرح محسوس کروائیں کہ گویا آپ اس کے سارے مسائل کو سمجھتے ہیں, اس کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مولوی یہ کام کیوں نہیں کرتے. کرتے نہیں کرتے. مولویوں کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے. لیکن ہماری کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ان مشکلات کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں مولویوں کو پتہ نہیں ہے, ویسے یہ کام نہیں کر رہے. ہم ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں گے ہماری یہ مشکلات ہیں. یہی مطالبات ہم ان سے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے, تم یہ کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری مشکلات ہیں مولانا صاحب, آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں تو صحیح, اور ان مشکلات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر آپ ہمیں حل بتائیں, ہم عمل کریں گے. تو لڑنے جھگڑنے سے یا ہٹ کٹ کر رہنے سے رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہبانیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو معاشرے کے مسائل کا نہیں پتہ, جو زمینی حقائق ہیں ان کا نہیں پتہ, اور اگر پتہ ہے تو اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے. اتنا یعنی ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ساری دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کبھی دلیل کی دنیا میں اسلام کو لاجواب نہیں کر سکتی. کبھی تاریخ کی دنیا میں اسلام کو کسی نے لاجواب نہیں کیا. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے. وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں پڑھ کر کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, یہ تو پورا نظام حیات ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی ہماری زندگی کے نظام کے بارے میں, قرآن حدیث کے بارے میں پوچھے, ہمیں نہیں پتا. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں, سیرت کی بات جیسے قاضی صاحب نے کی, اب ہمارے ہاں دیکھیں ہم 8-8 سال درس نظامی پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھ لے سیرت کے بارے میں تو ہمیں سیرت کا پتہ, نہ ہم سیرت پڑھتے ہیں, نہ ہم سیرت پڑھاتے ہیں, نہ اس کا کوئی خارجی مطالعہ کرتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھ لے کہ حضور کیسے شوہر تھے, ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں پنجاب میں تو بڑا ماحول ہے, جب سیرت کا جلسہ ہوگا تو والضحیٰ آپ کا چہرہ, اور واللیل آپ کی زلفیں, اور یاسین آپ کے دانت, اور ما ضل صاحبکم وما غویٰ, اور یہ سارے بیانات ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ پر, لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آپ جائیں گے آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے. مولانا منظور مینگل صاحب ایک دفعہ آئے ہوئے تھے, بیان کر رہے تھے, ہمارے جامع امام تھا وہاں ایک دفعہ آئے ہوئے تھے, تو کہنے لگے ہمارے ہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شمائل ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کی خوبصورتی ایسی تھی, دانت ایسے تھے. تو وہ کہنے لگے میں تو کالا آدمی ہوں, میں تو حضور کی طرح گورا اور سفید ہو نہیں سکتا, اور نہ میں بلوچ آدمی ہوں, نہ میرے بال حضور کی طرح ہو سکتے ہیں. تو آپ مجھے حضور کی زندگی کا وہ حصہ بتائیں جس کو میں اپناؤں اور اس کی وجہ سے میں حضور کی سیرت کو اپنانے والا بن جاؤں. تو شمائل پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں, شمائل کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ سیرت کو ہم پڑھیں. حضور کیسے حکمران تھے, حضور کی داخلہ پالیسی کیا تھی. وزیر داخلہ ہوتا ہے نا, تو حضور علیہ السلام نے بھی ایک داخلہ پالیسی بنائی ہوئی تھی. وزیر خارجہ ہوتا ہے ملک میں, حضور نے بھی ایک خارجہ پالیسی بنائی ہوئی تھی. ایسے لوگ جو سفیر بن کے دنیا میں جاتے ہیں, پاکستان کے سفیر دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں, اور دنیا کے تقریباً ہر ملک کے سفیر پاکستان میں موجود ہیں, تو سفیر کو کیسا ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ میں کسی کو سفیر بناتے تھے تو ان میں کیا کیا خصوصیات دیکھتے تھے کہ اس آدمی کو میں سفیر بنا کر بھیجوں گا. حضور کی معاشی پالیسی کیا تھی کہ مسلمانوں کو معاشی طور پہ کیسے اٹھانا ہے. آپ کی سیکیورٹی کی, امن و امان کی پالیسی کیا تھی کہ مکہ میں, مدینہ میں, جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہ امن و امان کیسے قائم کرنا ہے. یہ سیرت کہلاتا ہے. بحیثیت ایک بیٹے کے آپ کیسے تھے, بحیثیت ایک بھائی کے آپ کیسے تھے, بحیثیت ایک شوہر کے کیسے تھے, بحیثیت ایک والد کے کیسے تھے, بحیثیت ایک رشتہ دار اور پڑوسی کے آپ کیسے تھے, حکمران, سپہ سالار آپ کیسے تھے. تو ہم سے اگر کوئی سیرت کے بارے میں یہ پوچھے ہمیں نہیں پتا ہوگا. اور ہمارے فضلاء جب جاتے ہیں معاشرے میں, جب ان کی کسی ایسے بندے سے بحث ہو جائے, ڈیبیٹ ہو جائے میڈیا پر یا کسی بھی اور جگہ پر, وہ علمی اعتبار سے ہمارے لوگ مضبوط ہوتے ہیں, نحو میں, صرف میں, فقہ, اصول فقہ میں, ان چیزوں میں مضبوط ہوتے ہیں. لیکن کہیں پر وہ کوئی سیرت کا حوالہ دے دے, تاریخ کا حوالہ دے دے, ہمارے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, اور اسی میں آ کے پکڑتے ہیں کہ تاریخ میں تو یہ ہے, سیرت میں یہ ہے. ہمارا مولوی صاحب آگے سے چپ ہو جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو اس کا بھی وہ جواب دے دیتا. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو بتائیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی عملی تصویر خود بنے اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کیا کیا مطلب. دکاندار کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک دکاندار ہوں. حضور بھی تاجر تھے اور کامیاب تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب لے کر گئے ہیں تو عام لوگ جتنا پروفٹ کما کے دیتے تھے حضور نے اس سے ڈبل پروفٹ کما کے دیا تھا، ڈبل منافع کما کے دیا تھا. اس کا مطلب حضور نے جب تجارت کی تو تجارت بھی کمال کی. تو آپ ان کو بتائیں کہ اگر آپ اچھے طریقے سے بزنس کریں، اچھے طریقے سے کاروبار کریں، جائز طریقے میں جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ منافع کمائیں، بہت اچھی بات ہے. آپ ایک اچھے تاجر بن کے دکھائیں. حضور کی تو شادی اور نکاح اسی وجہ سے ہوا تھا. حضرت خدیجہ نے کیوں حضور سے کہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے حضور کی امانت داری، دیانت داری، سچائی، ان ساری چیزوں کو دیکھا. پھر سمجھداری کو دیکھا کہ سمجھدار اتنے کہ اتنا اچھا بزنس کرتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں، سچے بھی ہیں، صادق اور امین ہیں. تو انہوں نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اپنے علم دین پر فخر کرنا سیکھیں، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اس پر شکر ادا کریں. اس کا شکر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھیں. دوسرا کام کرنے کا یہ کہ ہم نے آگے جا کے جہاں خود عمل کرنا ہے وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کو معاشرے کے مسائل کا پتہ ہوگا تو آپ صحیح رہنمائی کر سکیں گے، نہیں تو لوگ آپ سے کٹیں گے، دور جائیں گے کہ یار امام صاحب سے دعا کرا لو، کہیں ختم ہو تو قرآن خوانی پہ لے جاؤ، کہیں شادی ہو نکاح پڑھوا لو، جنازہ پڑھوا لو، باقی کاروبار کیسے کرنا ہے اس کا ہمارے مولوی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ وہ کہے میں نے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو مولوی صاحب سے پوچھ کے کرنا ہے، اس وقت سمجھیں مدارس اور جامعات نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.